بارڈرز جو ہیں اس سے ہم داخل ہوئے کہیں اور نکل گئے کہ ایسے واقعی میں یہ راستے موجود ہیں؟ بالکل موجود ہیں یہ راستے، کیوں موجود نہیں؟ اس کا ذکر کچھ اس طرح سے فرمایا اللہ نے، آسمان کے دروازے، اللہ نے الفاظ استعمال کیا قرآن، آسمان کے دروازے۔ بس ہم نے زور کے میل سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا۔ اسکولوں میں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مدارس میں اس چیز کے بارے میں صحیح طرح بتایا نہیں گیا۔ ٹائم ہے نا، ٹائم جیسے جو ٹائم زمین پر ہے ضروری نہیں ہے جو اس زمین میں جو ٹائم ہے وہی ٹائم جو ہے وہ دوسرے جہان میں۔ اچھا سوال یہ کہ ایک جہان پہ ایک زمین پہ زندگی موجود ہے، دوسرا جہان آسمانوں کی زندگی ہے، جب فرشتے ہیں اور عالم ارواح جہاں موجود ہے، اور ٹھیک ہے باقی جہان کہاں ہے؟ یہ کبھی ہم نے غور اس بات پہ کیا کہ اگر صرف دو ہی جہان ہوتے تو اللہ یہ تو نہیں کہتا کہ جو ہے وہ تمام جہانوں کا مالک، تمام جہانوں کا پالنے والا، تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا، یہ کہتا ہے کہ دو جہانوں کو پیدا کرنے والا۔ اچھا آپ نے یہ پورٹل کا جو ذکر کیا ہے اس کے حوالے سے آپ کو اور مزید کیا کہنا ہے اس میں؟ دیکھیں پورٹل سمپل ڈیفینیشن ہے، اس کا مطلب ہے دروازہ، اس کا مطلب دروازہ ہے، پورٹل کا مطلب ہے دروازہ۔ دروازے سے آپ کیا کرتے ہیں؟ دو کمروں کے بیچ میں دروازہ ہوتا ہے، آپ موجود ہوتے ہیں ایک کمرے میں، دوسرے کمرے میں آپ نے جانا تو آپ دروازے کے ذریعے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر میں آپ سے ایک اور اس کو مزید ایکسپلین کر کے ایک بات کہتا ہوں کہ دو کمرے لائن سے بنے ہوئے، ان کے بیچ میں دروازہ ہے، ٹھیک ہے، اور برابر میں صحن ہے، صحیح، اور دونوں کے جو ہے وہ الگ الگ دروازے بھی ہیں، ایک یعنی لائن سے اس طرف بھی ہے اس طرف بھی ہے۔ ایک دروازہ وہ ہے جو دونوں کو جوڑ رہا ہے، باقی جو الگ الگ دروازے ہیں وہ صحن میں نکلتے ہیں۔ تو دو راستے ہیں آپ کے پاس جانے کے لیے، ایک وہ ہے کہ جو بیچ میں یعنی وہ دروازہ ہے جو آپ دونوں کمروں کو جوڑتا ہے، اور دوسرا وہ دو دروازے ہیں جو صحن سے نکل رہے ہیں۔ اور فکر کرنے والی بات ہے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کون سے راستے سے جانا پسند کریں گے؟ آپ کے لیے شارٹ راستہ کون سا ہوگا؟ جو میرے لیے جلدی پہنچا دے وہ میرے یعنی لیے، کہ جو بیچ یعنی کہ جو دروازہ دونوں کمروں کو آپس میں جوڑتا ہے وہی شارٹ ہے، وہ short آپ وہیں سے جائیں گے۔ پورٹل کا ایک تو مطلب یہ ہو گیا دروازہ، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہوگا ایک ایسا دروازہ، ایک ایسا راستہ جس سے آپ جو ہے وہ بنسبت دوسرے راستوں کو جلدی پہنچ جائیں، اس کو پورٹل کہتے ہیں، سمپل ڈیفینیشن۔ تو پھر اس پہ آپ کا اور مزید یعنی کہ بارڈرز جو ہیں اس سے ہم داخل ہوئے کہیں اور نکل گئے کہ ایسے واقعی میں یہ راستے موجود ہیں؟ بالکل موجود ہیں یہ راستے، کیوں موجود نہیں؟ قرآن میں ویسے مقامات میں اس کا ذکر ہے، بالکل موجود ہے۔ تو اس کا ذکر کچھ اس طرح سے فرمایا اللہ نے، آسمان کے دروازے، اللہ نے الفاظ استعمال کیا قرآن میں، آسمان کے دروازے۔ بس ہم نے زور کے میل سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا۔ آسمان کے دروازے، ہاں، اور آپ نے سنا ہوگا کہ جب انسان دنیا پانی سے رخصت ہوتا ہے جی تو اس کی روح جو ہے وہ آسمان کے دروازوں تک پہنچتی ہے، ہاں، بالکل، فرشتے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں آسمان کا۔ جو بلندیوں والے اللہ کی طرف سے نازل ہوگا، جس کی طرف روح القدس اور دوسرے فرشتے چڑھتے ہیں، اس روز نازل ہوگا جس کا طول 50,000 برس ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ دروازہ کوئی وہ ایسا دروازہ ہے لکڑی کا دروازہ بنا ہوا ہے یا ایک انسان کا کوئی ذہن لوہے تو کا ہوتا دروازہ ہے، بنا ہوا ہے؟ ایک انسان کا ذہن ہے، ہاں، دنیا میں رہ رہا ہے تو وہ اس سے جب مثال کوئی بتائی جائے گی دروازوں یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو مثلا یہی سمجھے گا کہ یہ دروازے جو ہمارے گھروں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا یہ سوچے گا کہ بہت اچھے دروازے اس لگے لیے ہیں۔ سمجھے گا بندہ، اس لیے سمجھے گا کہ اس کو جو ہے وہ اسکولوں میں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مدارس میں اس چیز کے بارے میں صحیح طرح بتایا نہیں گیا۔ ہماری تعلیم کو صرف محدود کر دیا گیا کہ آپ نے نماز پڑھنا ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اگر سعادت ہے آپ کی، اور آپ نے حج کرنا ہے، اور حقوق العباد کی پابندی آپ نے کرنی ہے۔ اچھا، لیکن اگر ہمیں یہ باتیں ساری بتائی گئی ہوتی ان باتوں کے ساتھ ساتھ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو قوم ہے وہ آج
ایک یعنی مختلف جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے، ایسے ہی ویسی ہے۔ بالکل آج ہمارا مطلب جو ہے وہ حال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ جس ٹاپک کو ہم آج لے کے بیٹھے ہیں نا، جی۔ اس ٹاپک کی کوئی قدر نہیں ہے یہاں پر۔ اچھا اس ٹاپک میں بیشتر ٹیچرز ڈگریز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ماسٹرز کی، ایم فل کی اور پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، اور بس وہ پروفیسرز ہیں زیادہ سے زیادہ کالج میں، بس یا جو باہر نکل کے تو نکل گیا تو وہاں اس کی قدر ہے تو ہے بس۔ تو بارے ہم بگ بینگ تھیوری کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ دو طرح کی ہیں، ایک یہ ہے جو قرآن میں اللہ نے ہم سے ذکر فرمایا، اور دوسری وہ ہے جس کی بنیاد کفر پر ہے کہ کائنات خود ہی وجود میں آ گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، جب کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے تو وہ کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے اور اگر وہ وجود میں آ رہی ہے تو یہ طاقت صرف خدا کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ، خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ پھر اس نے 2 دن میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے سجایا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا۔ یہ اسی زبردست باخبر کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک چیز اور نوٹ کرنے والی ہے کہ ٹائم ہے نا، ٹائم جیسے جو ٹائم زمین پر ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس زمین پہ جو ٹائم ہے وہی ٹائم جو ہے وہ دوسرے جہان میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دیکھیں تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی جو ہے پہلی آیت تھی اس کا ترجمہ یہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی کہ رب العالمین جی، بے تمام جہانوں کو پالنے والا یا تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا، دونوں ترجمے کیے ہیں اس کے۔ اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا، کیونکہ مخلوق کا جو مطلب ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ جو چیز زندہ ہو، مخلوق کا مطلب ہے جو چیز تخلیق کی گئی، جس کی تخلیق کی گئی ہے۔ مخلوق کا مطلب یہ جس کی تخلیق کی گئی ہے۔ اب تخلیق تو پھر ستارے کی بھی کی گئی ہے، سیارے کی بھی کی گئی ہے، مٹی کی بھی کی گئی ہے، اور جو آسمان کی بھی کی گئی ہے، انسان جنات فرشتوں کی بھی کی گئی ہے۔ تو اس میں جاندار اور بے جان دونوں چیزیں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جہان جو ہے نا، جہان یعنی جہاں پہ زندگی ہوتی ہے تو بھی پھر مخلوق میں ہی شامل کیا جائے گا، کیونکہ وہ جہان بھی پیدا کیا گیا ہے۔ اچھا سوال یہ کہ ایک جہان پہ ایک زمین ہے جہاں پہ زندگی موجود ہے، دوسرا جہان آسمانوں کی زندگی ہے جہاں فرشتے ہیں اور عالم ارواح جہاں موجود ہے، اور ٹھیک ہے، باقی جہان کہاں ہے؟ یہ کبھی ہم نے غور اس بات پہ کیا کہ اگر صرف 2 ہی جہان ہوتے تو اللہ یہ تو نہیں کہتا کہ جو ہے وہ تمام جہانوں کا مالک، تمام جہانوں کا پالنے والا، تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا، یہ کہتا ہے کہ 2 جہانوں کو پیدا کرنے والا۔ ایسی بات ہے نا؟ بالکل۔ تمام جہان کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں بیشتر جگہوں پر زندگیاں موجود ہیں، یہ بات آپ نے ماننی پڑے گی۔